اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو حج مقبول حج مبرور عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ریاستی حج کمیٹی تلنگانہ کی جانب سے تو مرید نے اپنے اس شیخ سے پوچھا کہ حضرت میں مکے میں کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا جب تم مکے میں رہو تو ایک ہی کام کر لینا، پہلے حج ہو جائے پھر اس کے بعد تم حج کو جا رہے ہیں۔ اب ہمارے سابقہ بورڈ ممبر وہی سب ایڈوکیٹ جب بھی پہلا دیدار آپ کا کعبۃ اللہ پر ہو، بیت اللہ پر ہو یا مدینہ منورہ پر ہو، اس وقت آپ ایسی دعا مانگ لیں کہ اللہ ہر لمحہ ہر وقت میری دعا کو قبول فرما لے۔ یہ بہت ہی اچھا مولانا نے سنایا اور میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں اس بات کو مد نظر رکھیں اور ایک بات کا خیال رکھیں۔ 2 دن سے ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے، میں نے دیکھا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ ریاستی حج کمیٹی اور جہاں تک سلیم صاحب کے ساتھ میں نے 5 سال کام کیا اور پچھلے 20 سالوں سے جانتا ہوں، سلیم صاحب ایک ایسے ایماندار شخصیت ہیں کیونکہ وہ ایمانداری پر کسی سے کمپرومائز نہیں کرتے، اور انہوں نے آپ کے حج کے انتظامات کے لیے اتنے بہترین انتظامات کیے ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں بھی آپ نے ابھی کھانا بھی تام بھی کیا ہے، کسی قسم کی آپ لوگوں کو کمی بیشی ہونے نہیں دی، اور یہاں پر کتنا اچھا ماحول آپ کے لیے تیار کیا۔ یہاں نہیں بلکہ آپ کو مینا میں جو بلڈنگیں عطا کی گئی ہے، عزیزیہ میں جو بلڈنگیں آپ کو عطا کی گئی ہے وہ نئی بلڈنگیں ہیں جہاں پر آپ کو ٹھنڈا گرم ہر چیز کموڈ وغیرہ ہر چیز کا وہاں پر انتظام ہے اور ہر چیز کی سہولت آپ کو فراہم کی گئی ہے۔ حج کے 5 دن کے سفر کے بعد آپ کو اگر آپ 18 گھنٹے بھی اگر حرم میں بیٹھنے کے لیے کسی بھی وقت جانا چاہتے ہیں، فری بسز کا بھی انتظام رہتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیے، کسی کے بہکاؤ میں آ کر کوئی ویڈیو بنانے سے پرہیز کریے، اور جو لوگ خادم الحجاج بھی آپ کے درمیان جا رہے ہیں، کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہوتا۔ خادم الحجاج کوئی ڈپٹی سیکریٹری رہتا، کوئی اسسٹنٹ سیکریٹری رہتا، کوئی اسکول اسسٹنٹ رہتا، یہ لوگ بھی بڑے عہدے کے لوگ رہتے، آپ کو صرف رہنمائی کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی کی چپلیں اٹھانے نہیں اور کسی کے کام کرنے کے لیے وہ لوگ نہیں آتے۔ تو برائے کرم حجاج کرام کا یہ کام ہے کہ صبر و تحمل، صبر سے کام لیں اور اپنی سادگی کا مظاہرہ کریں۔ اور اس بار حجاج کرام کے لیے اتنے بہترین انتظام حج میں بھی رکھے گئے ہیں، آپ کو پیدل بھی جانا نہیں ہے مینا مزدلفہ یا عرفات کے درمیان میں، اور آپ کو اس بات کا خیال بھی رکھنا ہے کہ جہاں پر بھی آپ کو بلڈنگ دیے گئے وہاں پر بلڈنگ میں آپ نماز ادا نہ کریں، کیونکہ ہم لوگ اپنا سب کچھ نکال کر حرم یعنی اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جا رہے۔ صرف بعض لوگ 5 دن کے حج میں بھی اتنی تکلیف سے حرم کو جاتے ہیں، تو میں حجاج کرام سے گزارش کرتا ہوں جتنا ہو سکے زیادہ وقت اپنا حرم میں گزاریے، وقت جتنا ہو سکے حرم میں گزاریے، کیونکہ آپ کو کھانے کا خود سے انتظام کرنا ہے، وہاں کچھ بھی آپ کو کچھ خرید لے کر کھا لیجیے، اور وہاں پر اللہ چاہے تو آپ کو زیادہ وقت اگر حرم میں عبادت کرنے کا یا ایک بار اللہ اکبر بولنے کا ملے گا تو بہت ہی قابل تقریر ہے۔ اور اسلام نے عورت کو جو مقام عطا کیا ہے، آپ دیکھیے صفا اور مروہ کے جو 7 چکر ہے، اللہ نے وہ ایک عورت کا صفا سے مروہ سے صفا کو اللہ نے جو عورت کے چکرہ کاٹنے کو تمام عالم اسلام پر اس کو حجاج کرام ہوں گے یا عمرے کے لیے جاتے، اللہ نے ان پر فرض قرار دیا۔ میں آپ سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ وقت کم ہے، چیئرمین صاحب نے مجھے جو 2 وقت دیا میں ان کا بے حد ممنون ہوں، اور ایک بات سے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام اہلیان یعنی تلنگانہ کے لیے خصوصاً ہمارے ملک کے لیے دعا فرمائیے، اللہ ملک میں ایسی حکومت لائے کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں اور سیکولر حکومت آئے۔ اور آپ سے یہ بھی دعا کروں گا کہ تلنگانہ کی جو گنگا جمنا تہذیب والی حکومت ہے ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ ہمارے ریاست کے وزیر اعلیٰ کلبہ اللہ چندر شیکھر راؤ صاحب اس بار تلنگانہ میں ہیٹرک کریں اور 100 سے زیادہ سیٹیں لائیں۔ اور آپ سے ایک خاص گزارش